زبیر صاحب، پاکستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ سیاست ایک مخصوص طرح کے لوگوں کی، جن کے پاس سرمایہ ہے، جن کے پاس لینیج ہے، جن کے پاس پیٹرنیج ہے، جن کے پاس کوئی تگڑا پیچھے بیک گراؤنڈ ہے، خالی وہی لوگ کر سکتے ہیں. مطلب آپ آئے سیاست کے اندر ایک ایسی جماعت کے اندر جو کہ بڑی مشکل تھا وہاں قدم جمانا. ان ہائنڈ سائٹ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ شاید اسی کلچر کا آپ شکار بھی ہوئے ہیں، لیکن کیا مڈل کلاس لوگوں کے لیے، ورکنگ کلاس لوگوں کے لیے جو کارپوریٹ سیکٹر سے آتے ہیں، جو پوری دنیا کا ایکسپیرینس لے کے پاکستان میں سیاست پہ آنا چاہتے ہیں، آسان کام ہے؟ میرا خیال ہے بہت ہی مشکل ہے. ایک تو بڑی اگزامپل جو ہیں، اگر آپ مفتاح اسماعیل کو لیں یا میرے اگزامپل لیں، نان پولیٹیکل بیک گراؤنڈ سے ہم گئے، پروفیشنل بیک گراؤنڈ، ان کا بھی بڑا ایکسپیرینس تھا جو بھی تھا. اسد عمر کو بھی اس میں کاؤنٹ کر لیں اگر آپ پارٹی پالیٹکس نہ کریں. سو ہی آلسو وینٹ فرام، اینڈ آئی تھاٹ دیز ور گڈ ایڈیشنز. اور مڈل کلاس جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے لیے ایک ایسا تھا کہ جی اگر یہ جا کے کامیاب ہو سکتے ہیں تو ہم بھی انکریج ہوتے ہیں. بیکاز پاکستان میں ظاہر ہے سیاست کے حوالے سے لوگ اس چیز پر کوشچن ریز کرتے تھے کہ وہی فیملیز ہیں، وہی سب کچھ ہے، اور بار بار ان کو ہی موقع ملتا ہے اور نئے لوگ نہیں آتے، صاف ستھرے لوگ جو پڑھے لکھے ہوں، جو سمجھ بوجھ رکھتے ہوں. لیکن اینڈ جو ہوا اگر آپ دیکھیں سر کیوں ایسا اینڈ ہوا، میں ایکچولی جاننا چاہتی ہوں کہ کیا پرابلمز ہیں. بیکاز بہت سارے لوگ سوچ رہے ہوں گے نا آج کہ کیا ہوا، کیوں وجہ کہ ایک نئی جو پولیٹیکل کلاس آتی ہے وہ کیوں نہیں سسٹین کر پاتی؟ دو تین کیا بڑی وجوہات ہیں؟ دیکھیں میں ایک سمپل سی، جی ایک تو ظاہر ہے میں تو اپنے حوالے سے بات کر سکتا ہوں یا اپنی پارٹی کے حوالے سے. ایک تو بڑا سمپل سی چیز ہے ماریا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی پاکستان میں ہو یا کہیں اور ہو کہ وہ کبھی کوئی غلط فیصلہ ہی نہیں کر سکتی، کبھی کوئی غلط قدم ہی نہیں اٹھا سکتی، کبھی خراب پرفارمنس ہی نہیں دے سکتی. ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. سو جب وہ آپ پارٹی میں ہوتے ہیں تو آپ کو پارٹی لائن ٹو کرنی پڑتی ہے ایز مچ ایز پاسبل. آپ کا دل نہیں بھی چاہ رہا ہوتا، میں نام نہیں لینا چاہتا، ابھی آج کل ایک بہت پڑھے لکھے ہمارے ہیں پی ایم ایل این میں، وہ ہر چیز کو دفاع کر رہے ہوتے ہیں. میں دیکھ کے ہنس رہا ہوتا ہوں، بعد میں بات بھی کرتا ہوں کہ یار اتنا تو تھوڑا سا تو رک جایا کرو. لیکن جو پچھلے 2 سال میں ہوا نا وہ دیٹ واز ناٹ ڈیفینڈیبل. تو آپ پہلے اندر جس طرح مثال کے طور پر ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس، آپ کو پتا ہے وہ بیکنگ کس کی تھی، تو آپ جب ایک کتنا بڑا کمپرومائز کر رہے ہیں تو آپ حیران رہ جائیں گے نا کہ یار یہ کیا ہوا. ہم تو ایک سویلین سپریمیسی کی جنگ کا حصہ بن کے سب سے آگے کھڑے تھے اور سب سے زیادہ سیکریفائسز کر رہے تھے. اب آ کے آپ نے یہ کر لیا. پھر جس طرح سے الیکشنز پنجاب اسمبلی ڈیزالو ہوئی 90 days، مطلب میں سمجھتا ہوں کہ سیریس گریوسٹ کانسٹیٹیوشنل وائلیشن کر دی اور سب نے مل کے کی. اب آپ پہلے اندر آواز اٹھاتے ہیں تھوڑی سی کہ یار یہ کیا ہے. یعنی سر پولیٹیکل ڈیسینٹ کا زبیر صاحب کیا سیاسی جماعتوں میں بالکل روم نہیں ہے، یا صرف چند لوگوں کے پاس وہ حق ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم چونکہ ان کی ایسوسیشن زیادہ ہے یا رشتے زیادہ قریب ہیں، خالی وہی ایک مختلف بات کر سکتے ہیں اور وہ بات سنی بھی جا سکتی ہے، جس کا وہ جو اس پے گریڈ پہ نہیں ہے اس کی بات اس کی جگہ نہیں ہے؟ ایکچولی ماریا میں لیٹ می آلسو کلیریفائی اینڈ گیو کریڈٹ ویئر اٹ از ڈیو. دیکھیں میں جب سیاست میں گیا تھا، پی ایم ایل این میں گیا تھا، تو نہ میں پیسے لے کے گیا تھا، نہ میں کوئی اپنا حلقہ لے کے گیا تھا، اور نہ میرے پاس کوئی سیاسی تجربہ تھا. تو مجھے کچھ لوگوں نے 2-3 مہینے کے بعد یہ کہا کہ یار آپ بہت بولتے ہیں میٹنگز میں اور یہ اچھی چیز نہیں سمجھی جاتی. سو آئی ڈڈ انٹروسپیکشن میں نے کیا. تو میں نے سوچا کہ اگر میرے پاس کچھ اور نہیں ہے، نہ سیاسی تجربہ ہے، نہ حلقہ ہے، نہ پیسے ہیں، تو اگر میں بولوں گا بھی نہیں تو پھر میرے لوگ خود میاں نواز شریف میں سے پوچھیں کہ بھائی یہ ہے کون، واٹ ڈز ہی برنگ ٹو دا ٹیبل. تو اس حد تک میں سمجھتا ہوں کہ میں آئی واز گیون دیٹ مچ اسپیس. اور وہ میں ظاہر سی بات ہے آپ عزت کے ساتھ آپ یہ تو نہیں ایکسپیکٹ کرتے کہ آپ کی ہر بات مانی جائے. ٹھیک بات ہے. بٹ میرا خیال ہے کہ وہاں اس وقت میاں نواز شریف کے لیول، میاں نواز شریف اور مریم کے لیول پر ڈبیٹ کرنا الاؤ تھا. میاں شہباز شریف کے لیول پر یہ ایسی کوئی گنجائش نہیں. اچھا. کوئی گنجائش نہیں. سو پچھلے 2 سال میں جس طرح پرفارمنس وائز اگر آپ دیکھیں 84 لوگ آپ نے کابینہ میں ڈال دیے. میں اس وقت یہ کہہ سکتا ہوں چاہے میرے سے کوئی اور اکانومسٹ یا فائنینس کا بندہ ایگری کرے نا، دوز 16 months were the worst period in پاکستان. سر آپ کی انہی باتوں کی وجہ سے نا آپ کے میسج کے جواب نہیں دیتے لوگ، انہی باتوں کی وجہ سے آپ کے جو میسجز ہاں وہ کہتے ہیں یار ٹھیک ہے تھوڑا سا بات کیا کرو، اتنی حد تک کیوں چلے جاتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے میں
میں ماریا ایک اور بات کہہ دوں جو مصطفیٰ بھی ابھی بات کر رہے تھے اور یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے. لیکن اگر آپ دیکھیں نا جو ملک جنہوں نے اپنے کورس آف ہسٹری بالکل تبدیل کیے نا تو اس میں بڑے دھماکے ہوئے ہیں. ٹھیک بات وہ ہے. ایسے نہیں ہوتے. اگر آپ وہ دیکھیں ایسٹرن یورپین کنٹریز دیکھیں جو سوویٹ بلاک کا کولیپس ہوا یا کمیونسٹ رجیمز کا کولیپس ہوا یا برلن وال کا کولیپس ہوا تو بڑے چیزیں کی. یہ نہیں ہوتا کہ جی اچھا اس کو ٹکٹ نہ دو اور اس کو کر دو اور یہ پرو اسٹیبلشمنٹ یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ. دا سسٹم کولیپسز اینڈ دین یو کین ہوپ فار اے چینج. ٹھیک ہے. ایسے تھوڑا بہت یہ کر کے آہستہ آہستہ بات کر کے اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اچھا تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں کیونکہ اب سوشل میڈیا کا بہت بڑا ایک رول ہے پاکستان کی سیاست میں. کتنا سوشل میڈیا کو فالو کرتے ہیں؟ میں نے دیکھا ٹویٹیں ہوتی ہیں, نیچے گالیاں بھی پڑتی ہیں, مذاق بھی, ٹرولنگ بھی ہوتی ہے, ٹھٹے بھی لگتے ہیں. تو کتنا سیریس لیتے ہیں آپ سوشل میڈیا اور کتنا وقت گزارتے ہیں ٹویٹر پہ؟ نہیں, کافی سوشل میڈیا تو فالو کرتے ہیں. سوشل میڈیا پہ میں ٹویٹ کر دیتا ہوں, نیچے کبھی نہیں گیا کیونکہ یہاں پہ تو السلام علیکم لکھے تو نیچے 4 گالیاں دے دیتے ہیں. وہ سمجھ نہیں آتی کہ بھائی تو تکلیف کی اگر کس نے یہاں پہ جو ہے نا وہ لائک سے جو ڈائسینٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکسٹریم ہے, تو وہ پرابلم یہ ہے کہ سوشل میڈیا بھی جو ہے نا بہت زیادہ ڈیوائیڈڈ ہے. لیکن سوشل میڈیا کا دیکھیں فائدہ بہت ہے. سوشل میڈیا میں اب میں نے یہی کہا کہ اگر آپ تنقید برداشت نہیں کر سکتے نا تو پھر آپ عوامی عہدوں پہ نہیں رہ سکتے. تنقید ایک اور بات ہے. مجھے اب لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے جو لیڈرز ہیں وہ بھی اپنے سوشل میڈیا کے بیانیے کے کہیں کہیں ہاسٹیج نظر آتے ہیں, یا جب وہ کوئی فیصلے کرتے ہیں سوشل میڈیا ان فیصلوں کو پلٹاتے بھی ہیں. آپ خاص طور پہ تحریک انصاف کے اندر اس کی وجہ دیکھیں, تحریک انصاف کا جو ایک تو ان کا جو فالوور ہے یا ان کا ووٹر ہے وہ ینگ ہے, اور وہ جو اوپینین ہے وہاں پہ وہ ہائی مورل گراؤنڈ لیتے ہیں ان کے ووٹرز, اور ان کے لیڈرز کو جو ہے ان کی بات سننی پڑتی ہے. یہ دیکھیں جب تک آپ کی جو جماعتیں ہیں ڈیموکریٹک نہیں ہوتی, یہ تو ذاتی ہے نا پراپرٹیز ہیں کہ جیسے زبیر صاحب نے کہا ڈسینٹ کیا تو کسی نے ان کو برداشت نہیں کیا, تو ان کو یہ کیونکہ یہ تو کسی اور بیک گراؤنڈ سے آئے تھے, ان کو نہیں پتا نا کہ یہاں پہ ڈسینٹ کرنے سے پہلے بھی جو ہے وہ رائٹ لیفٹ پہ کونیاں مار کے کو کام کرنا پڑتا, ورنہ اگلا بندہ ناراض ہو جائے تو کچھ بھی نہیں بچتا. تو اس ایشو یہ ہے کہ ان کا جو ینگ لاٹ ہے وہ اب بڑا ووکل ہے اور وہ اپنی اوپینین دیتے ہیں, اور اس اوپینین کو جو تحریک انصاف کی جو خاص کر اس کی جو کیمسٹری ہے یا جو ان کی پورا ایک آپ سمجھیں کہ ڈی این اے جو ہے وہ ہے اپنا سوشل میڈیا کی. ٹھیک بات ہے. اور پالیٹکس بھی انہوں نے سوشل میڈیا کے زور پہ, لیکن اس میں اعتدال کی جگہ ہے. دیکھیے اعتدال کی جگہ سوشل میڈیا پہ نہیں ہے. نہیں, آپ کے ووٹر کے اندر جس کا وہ اظہار سوشل میڈیا پہ آ کے کرتا ہے اس جماعت کی آئیڈیالوجی میں اعتدال کی جگہ لگ رہا ہے. نہیں, اعتدال کی دیکھیں اب مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ پیورلی سوسائٹی کو ریفلیکٹ کریں, دیکھیں نا پولیٹیکل جماعتیں میں ریفلیکشن ہوتی ہے نا سوسائٹی کا. سوسائٹی جو ہے وہ پوزیشنز لے چکے ہیں لوگ, اب یا یہ ہے یا وہ ہے, بیچ والی بات کوئی نہیں ہے. اب یہ جو جماعتیں اس وقت جو پرانی جماعتیں ہیں جس طرح جو اس وقت حکومت میں شامل ہیں, پی ٹی آئی پیپلز پارٹی یا نون کی, اس کا جو پرابلم مجھے نظر آتا ہے وہ یہ مجھے یہ آتا ہے کہ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ وہ چاہے جو اقتدار لینا جو ہے نا اب وہ آپ کی سیاست نہیں بچا سکتا. پہلے یہ ہوتا تھا, میں تو ایک پولیٹیکل گھرانے میں پیدا ہوا ہوں, میں نے تو ساری عمر ہی ساتھ دیکھی ہے الیکشنز میں کیسے ہوتی ہے. لیکن جس طرح سے اس بار ہوا ہے کہ رات کو پولنگ بند ہونے کے 5 گھنٹے بعد جو ووٹرز کا ٹرینڈ چینج ہوا ہے کسی اور طریقے سے اور بلیٹڈلی, اور پھر مجھے کبھی کبھی لگتا ہے ہم ٹرائیکاٹمی آف فراڈ میں رہ رہے ہیں. مطلب ہر جگہ پہ آپ کو جو ہے نا آپ کے عوام پہ آپ کے ادارے جو ہیں وہ فراڈ پلے کر رہے ہیں. آپ کے آئین کے ساتھ بھی فراڈ ہو رہا ہے, لا کے ساتھ بھی فراڈ ہو رہا ہے, عوام کے ساتھ بھی فراڈ ہو رہا ہے, اور کوئی بات سننے والا نہیں ہے.